اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ آیت نمبر 118 ہے۔ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، سورہ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ اپنے لوگوں کے سوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمانوں کے علاوہ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تمہیں خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ خبالہ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ افواہہم، ٹھیک ہے، فوم کی جمع ہے۔ ان کے جو منہ ہیں، ان کے یعنی منہوں سے جس سے وہ بولتے ہیں اس سے ظاہر ہو چکی ہے، یعنی ان کے الفاظ ایسے نکلتے ہیں منہ سے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی دشمنی میں خوش ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی اگر نعمت پہنچے تو ان کو رنج پہنچتا ہے، تو ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اپنے سینوں میں جو چھپاتے ہیں، کیا چھپایا ہوا ہے؟ بغض و عناد، دشمنی، عداوت، جو انہوں نے تخفی، وما تخفی صدورہم، صدر کی جمع ہے، اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، وہ چھپاتے ہیں، وہ کہیں زیادہ ہے، وہ اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں، بینا، تمہارے لیے، لام زبر لا، لیے، کومل آیات، تمہارے لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ کھلی ہوئی ہیں، روشن ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہیں۔ اگر تمہارے پاس عقل ہو تو، اگر تم سمجھنا چاہو، عقل سے کام لینا چاہو، تو سب پورا قرآن روشن ہے، کھلا ہوا ہے۔ اور اگر کھولو تو قرآن تو کھلا ہوا ہے، لیکن کھولو تو صحیح، تم تو کھولتے ہی نہیں ہو نا۔ تو کھلی ہوئی ہیں آیات، واضح ہیں، اگر تمہارے پاس عقل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عقل سے کام لوگے تو یہ سب کچھ تمہیں سمجھ آئے گی، لیکن اگر عقل سے کام نہیں لوگے تو پھر یہ کہ بات کتنی ہی واضح ہو، انسان سمجھنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے بہت ایک آسان بات کو مشکل بنا دیتا ہے وہ۔ پہلے آئیے بتانا کی یہ تحقیق کرتے ہیں کہ بتانا کون سا صیغہ ہے۔ بتانتن، ٹھیک ہے، یہ بتانتن کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ ہم آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے۔ بتانتن کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، یا آپ یہ کہیے، یہاں دوستی کے معنی میں ہے نا کہ دوست مت بناؤ، تو یہ بتانا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، جیسے کرتا، قمیص، شرٹ وغیرہ، اس کے نیچے جو استر لگا ہوا ہوتا ہے نا، استر، جس کو ہم استر بھی کہتے ہیں، لائننگ بھی کہتے ہیں، اور کبھی شمیز بھی پہنتے ہیں نا، کوئی باریک ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کے نیچے ہم شمیز پہنتے ہیں، تو یعنی وہ کپڑا جو آپ کہیں استر کہہ لیں اس کو، یا آپ اس کو لائننگ کہیں، یا شمیز کہیں، اندر کے کپڑے کو یعنی یہاں بتانا کہا گیا ہے، یعنی اوپر والے کپڑے کے جو نیچے جسم کے ساتھ جو ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا یہاں؟ دلی دوست، خاص جو آپ کا رازدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دونوں یعنی واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ہے مصدر، باب نصرہ سے آتا ہے، تو یہ مصدر ہے، لیکن یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اپنے مومن بندوں کو اس بات سے کہ وہ منافقوں کو رازدار بنائیں، اپنی یعنی خفیہ باتیں، جو ان کے راز کی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، جس کو بھید بھی ہم کہتے ہیں، یعنی اپنے بھید جو ان کے ہیں ان سے کافروں کو آگاہ کریں، اور انہیں وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے راز کی باتیں اگر بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا،
کیونکہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں، دشمن ایک طرح کا ہی نہیں ہوتا، بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آتے بلکہ وہ چھپے رہتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن کر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ آپ سے بظاہر وہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، ہر صورت میں وہ آپ کو نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کبھی بھی فائدے میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں وہ کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے، بلکہ ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان اور ایذا پہنچاتے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر ممکن طریقے سے کیا کرتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ جس قدر بھی ممکن ہو مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے، مطلب جس طریقے سے وہ بن پڑتی ہے، وہ جو ہے ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث ہو، اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بہت زیادہ مستعد یعنی ایکٹیو رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا سے متعلق ایک حدیث شریف بھی سنا دیتے ہیں، بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر ہے 7198۔ تو یہ ہے، آپ اس کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث نمبر آپ نے دیکھ لیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے جب نبی کوئی نہیں بھیجا، اللہ نے جب نبی کوئی نہیں بھیجا اور نہ ہی کسی خلیفہ کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، اس کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے، خلیفہ نہیں بنایا مگر اس کے ساتھ دو رفیق تھے، ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، بس معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے رکھے۔ اب ہم آپ کو اس کا آسان سا ترجمہ بتاتے ہیں، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر فرمایا، تو اس کے دو قسم کے رازدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا رازدار ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو ظاہر ہے کوئی نبی نہیں ہے، تو دو قسم کے اس کے رازدار تھے، ایک قسم وہ جو بھلائی یا خیر کی طرف بلائے، خیر کا حکم اور ترغیب دیتے، ٹھیک ہے، اور دوسرے قسم کے وہ جو برائی کا حکم اور برائی کی ترغیب دیتے تھے، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو معصوم وہی لوگ ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں سے بتانا کے متعلق بات سمجھ میں آئے گی کہ بتانا جو ہے عربی زبان میں ان کو بھی کہتے ہیں، وہ خاص اہل و عیال، جو ٹھیک ہے، جو خاص گھر والے ہیں، جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں، تو بتانا کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ اب اسی سے متعلق ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ یہاں اہل حیرہ کا ایک بڑا ماہر کاتب ہے، کاتب یعنی جو کتابت کرتا ہے نا، جو لکھتا ہے، تو لہٰذا آپ اسے اپنے یہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں، یعنی آپ کے جو بھی اپنے معمولات ہیں وہ لکھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں، یعنی وہ لکھے گا تو ہماری سب راز کی باتیں کیا ہوں گی، اس کو معلوم ہوں گی، وہ خبردار ہو جائے گا، اس کو ہمارے راز کی خبر ہوگی۔ تو آیت کے ساتھ ساتھ یہ اثر بھی اس بات کی دلیل ہے، اثر کیا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذمیوں کو اس کتابت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جسے وہ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اگر ان کو ظاہر ہمارے راز معلوم ہوں گے، اگر ہم ان کو کافروں کو اپنے فوج میں داخل کر لیں گے اور وہ ہمارے راز جان لیں گے، تو لازمی بات ہے کہ کبھی اگر ان کو غصہ آیا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہمارے راز آگے پہنچا دیں، جو ہمارے دشمن ہوں، ہمارے دشمنوں کو ہمارے راز پہنچا دیں، تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا بہت بھیانک نتیجہ ہوگا۔ تو وہ دشمنی کے لیے استعمال کر تو سکتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ اپنے جو داخلی امور ہیں، جو ہمارے یعنی خفیہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں، ان میں کسی ایسے کافر کو انوالو نہ ہونے دیں کہ جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت نیک دل ہیں، بہت انسانیت ہے، بہت وہ آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، لیکن بہرحال
ایک امکانی خدشہ تو ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تمام یہ جو داخلی امور ہیں، آپ کے جو یہ خفیہ امور ہیں، ان سے وہ آپ کو خبردار کر دیں، ان سے آگاہ کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے آپ کی کوئی بھی سیفٹی نہیں رہ جائے گی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تمہاری خرابی، تمہاری دشمنی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ لا یعلونکم، یہ باب نصرہ سے ہے، الا یعلو، باب نصرہ سے کا مطلب، اس کا معنی ہے کمی کرنا، کوتاہی کرنا۔ خبالن، خبالن کا معنی ہے خرابی ڈالنا، نقصان پہنچانا۔ ما عنتم، عنتن سے یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشقت، تکلیف، یعنی جس چیز سے یا جس سے تم تکلیف میں پڑو تو یہ سارا کچھ وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دلی دوست نہ بنانے کے حکم کی وجہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، یعنی اگرچہ یہ لوگ اپنی منافقت کی بنا پر تم سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جن سے تمہیں ان کی اسلام دشمنی کا پتہ چل سکے، یعنی وہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ بڑے یعنی پکے ہیں، اپنے دل میں ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں، بالکل بھی زبان سے ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ تمہیں پتہ چلے کہ ہاں ان کو بھی اسلام سے کوئی تکلیف ہے، مسلمانوں سے کوئی تکلیف ہے، یا مسلمانوں کو یا اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی اظہار نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ تو کہتے ہیں نہیں یار ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی طرف سے میں بالکل یعنی مطمئن ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں بنے ہوئے کہ یہ شدید عداوت رکھتے ہیں، شدید عداوت ہے ان کو آپ سے بھی، اسلام سے بھی، مسلمانوں سے بھی، لیکن چونکہ منافق ہیں اور بہت ہی یعنی ایسے لوگ ہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں کہ یہ بالکل ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اور بلکہ یہ زبان سے آپ کی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں آتے، لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آتا ہے تو کچھ الفاظ زبان پر ان کے آ ہی جاتے ہیں، یا سب کی زبان پر نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبان پر اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر آپ لگانا چاہیں، اگر آپ کے پاس عقل ہو تو۔ عقل تو اللہ نے بتا دیا نا کہ اگر عقل رکھو تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیا ہے نا۔ تو اگر اول بات تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں حکمران قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کھولتے بھی ہیں تو ظاہر ہے ہم چونکہ اجمی ہیں، تو اجمی ہیں تو اجم ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے، تو بہت سے لوگ برکت کے لیے قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں پڑھتے، تو ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں، بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانوں پر کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ بدترین یہ دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے بطور ہو سکتا ہے مذاقاً یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تو مذاق کیا تھا یار، یہ تو ایسے ہی روٹین، یعنی یہ تو گفتگو تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو یعنی آگ سلگ رہی ہے، جو ان کے اندر چنگاریاں اڑ رہی ہیں، وہ کبھی زبان پہ آ تو گئی ہیں لیکن یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو جذبات ہیں، جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ تم کو اندازہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ نے فرمایا اکبر ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں جو انہوں نے تمہیں مذاق مذاق میں کہہ دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے جو دلوں میں ہے نا، جو کہہ رہے ہیں میں نے مذاق کیا یار، مذاق کی بات ہے، تم نے دل پہ لے لیا، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم تو مذاق بھی نہیں سمجھتے، تو یہ ان کے دلوں میں جو ہے نا، اللہ نے فرمایا بہت ہی زیادہ بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے تم کو نقصان پہنچانے کی۔ آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ نے اپنے راز نہیں رکھے۔ ہماری اسمبلیوں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں، کتنے فیصد یہ مسلمان ہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن ہے، ہمیں تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، ہم تو قرآن آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی بات نہ میری تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، ترجمہ لکھنے والوں کی بات ہے، ترجمہ لکھنے والوں کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں نے تو صرف آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد بینا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد بینا، یعنی کفار سے دوستی نہ کرنے کے سلسلے میں یہودیوں اور منافقین کے بغض و عناد اور ان کے دلی حسد سے متعلق ہم نے جو یعنی کام کی باتیں تھیں، پتے کی باتیں تھیں، تمہارے نفع کی، فائدے کی، مفید باتیں تھیں، اس کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیا. اب غور و فکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مرضی ہے، سوچو، غور کرو، نہ کرو، آزاد رہنا چاہو، غلام بن کر رہنا چاہو، مالدار غنی اپنے دل کے غنی بن کر رہنا چاہو، یا فقیر اور محتاج بن کر رہنا چاہو، یہ تمہاری اپنی مرضی، آپ کا آپشن ہے. یہ تفسیر ہے، تفسیر ان کی عبدالسلام بن محمد کی. یہاں سے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یعنی ناراض ہوئے. یہ ان کی عرب کی یعنی ایک کہنا چاہیے کہ مقولہ یا محاورے کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے عرب کے لوگ. تو فرمایا کہ اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا، یعنی ایسا تم نے کیوں کیا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا، یعنی تم نے مسلمان کو چھوڑ کر ان کو کیوں رکھا؟ میں نے عرض کی اے امیر المومنین مجھے اس کتابت سے غرض ہے. اچھا میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں پہلے کہ اے ایمان والو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اولیاء مت بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، نہ یہود کو نہ نصارہ کو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے. یہ کیا یعنی جو رکھا تھا سیکریٹری کہنے آپ، یہ عہدہ تھا کتابت کے لیے رکھا تھا اس کو. تو فرمایا کہ مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے، مجھے اس کے دین سے کیا لینا دینا کہ وہ کیا ہے، وہ نصارہ ہے کہ وہ ذمی ہے، جو بھی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المومنین ہیں، اس عہدے پر ہیں جب یہ بات ہو رہی ہے. جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، یعنی میں ان کی عزت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو رسوا کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہیں. جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمانوں کے سوا ظاہر ہے عزت کس کی ہے؟ ساری عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور اللہ عزت کسے دیتا ہے؟ وہ اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. اور جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، جب اللہ نے انہیں دور کر دیا، اللہ نے اپنی عبادت سے اور ہر چیز سے ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے خود اللہ کا بندہ بننا پسند نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو دور کر دیا تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا. یہ ہوئی گفتگو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. یہ یہاں پر آپ کو میں نے دکھا بھی دیا اور سنا بھی دیا. اور یہ جو آپ کے ہیں مفتی تقی عثمانی، جو مفتی اعظم پاکستان کہے جاتے ہیں، ان کی ہے معارف القرآن. اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن مختصر سے میں آپ کو ان کا بھی دکھا بھی دیتی ہوں، سنا بھی دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا، یعنی اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتمد اور مشیر نہ بناؤ. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو اعتماد کے قابل نہ بناؤ کہ وہ اس پر تم اعتماد کرنے لگو اور اس سے مشورہ لینے لگو. اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو گے تم. اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سائے میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی اور مروت اور رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی، اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر رواج دیا ہے، وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی
اجازت مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. اس سے کہہ رہے ہیں فرد اور ملت دونوں کے لیے ضرر یعنی نقصان اور خطرے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ ایسا صریح یعنی کھلا ہوا واضح معقول مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, معقول یعنی عقل کے مطابق, عقل کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں, ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حفاظت کے لیے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, مجھے میرے رب نے, میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یعنی جس سے کوئی عہد کیا گیا یا کسی دوسرے پر ظلم کروں. تو یہ آپ نے قرآن مجید کی آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دی گئی ہیں. رواداری کچھ اور چیز ہے کہ آپ ہر ایک سے خیر خواہی کچھ اور چیز ہے, لیکن کسی کو رازدار بنا لینا, کسی سے دلی دوستی رکھنا, یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا تو ظاہر ہے وہ تو اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خیر خواہی کریں ہر ایک کے ساتھ, اس کے مناسب حال, جس لائق ہے اس کے لائق اس سے آپ خیر خواہی کریں. لیکن یہ ہے کہ دلی دوست آپ نے ہر ایک کو نہیں بنانا. تو دو چیزوں کو لوگ ملا دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں سارا ہی کچھ خلط ملط ہو گیا ہے, بالکل مکسچر بن گیا ہے. اب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لوگ اس میں بیچارے بالکل پریشان حال ہو گئے ہیں. وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے, نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ان معاملات میں زیادہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. دنیاوی معاملات میں تو اپنی عقل کو خوب استعمال کرتے ہیں, لیکن دینی معاملات میں وہ اپنی عقل کو بالکل یعنی خالی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ان سب بحث میں مت پڑو, ٹھیک ہے, سیدھی بات پہ چلو. یعنی وہ بالکل بھی غور و فکر کرنا نہیں چاہتے, بالکل بھی قرآنی آیات کے متعلق وہ کچھ بھی اس کی طرف یعنی بالکل توجہ نہیں دیتے کہ تھوڑی بہت ہی صحیح ادھر بھی تو ہم ذرا اپنے ذہن کو استعمال کریں, ادھر بھی تو تھوڑی توجہ دیں. زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا ہی صحیح, چلو 1 گھنٹہ ہی صحیح, نہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح, قرآنی جو مضمون ہے اس پر ذرا غور و فکر تو کریں. کہ 2 الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کسی مکسر سے کوئی چیز نکالنی تو مشکل بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خیر خواہی کو آپ دوستی سے نہ ملائیں. ٹھیک ہے, خیر خواہی کر دینا اور ہے, ایک جیسے فقیر آتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں, اس کو آپ نے روٹی دے دی, آپ نے اس کو کپڑا دے دیا, اس کو کھانا کھلا دیا, چائے پلا دی, پانی پلا دیا, دوا کے پیسے دے دیے یا اور اس کی دیگر ضرورتیں پوری کر دی. لیکن کیا کرتے ہیں, کیا آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں, اس کو نہیں بٹھاتے نا, کیونکہ ڈرائنگ روم میں بٹھانا بھی ایک الگ کام ہے اور اس کی خیر خواہی کرنا ایک الگ معاملہ ہے. اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ معاملہ ہے, اسی طریقے سے مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہ 2 چیزیں الگ ہیں. ایک ان کی خیر خواہی کر دینا, ان کے لیے مطلب اچھے طور پر ان کے ساتھ سلوک کر دینا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. اب ان کو اپنا دلی دوست بنا لینا یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز کر دینا ایک الگ معاملہ ہے. ہمارے دیکھیں کی پوائنٹس پہ آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے یعنی کیا کہنا چاہیے کلیدی مناصب آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پر کیا کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, معلوم ہے آپ کو. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کس طرح کی ہم بات کرتے ہیں. کچھ یعنی سمجھ بوجھ کر بھی بات کریں تو بات سمجھ آئے, لیکن بس بات وہی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ عقل کو استعمال تو کریں. یعنی ہمارے جو یعنی اہم عہدے ہیں, اہم خاص خصوصی مخصوص ہوتے ہیں, جو خاصوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے, جو سمجھداروں کے لیے, جو مسلمانوں کے عہدے مخصوص ہوتے ہیں, وہ کن کے ہاتھوں میں ہیں, کن لوگوں کے ہاتھوں میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے راز کچھ بھی راز نہیں ہے, ہمارے راز سب کھلے ہوئے افشاں ہیں, ظاہر ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. کوئی چیز, کوئی راز جب راز نہ رہے تو پھر ظاہر آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں, آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں. آگے جانے کے لیے تو کچھ اصول بتائے گئے تھے, ترقی کے لیے تو کچھ اصول بتائے گئے تھے. ایک قانون ہے, یہ قرآن کیا ہے, قرآن ایک قانون ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. تو آپ نے اس پر یعنی بالکل آپ نے توجہ ہی نہیں دی.
ان کے احکامات کو آپ نے پس پش ڈال دیا. قرآن نے کیا بیان کیا ہے بیان. وہ تو بیان کی حد تک ہم نے تو تلاوت کر لیا, کافی ہے, ثواب مل جائے گا ہمیں. ایک آیت پڑھی ہے ہم نے, اور ایک آیت میں 3 حرف تھے, 3 حروف کے بدلے 1 حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکی ملے گی. تو ہم نے ایک آیت پڑھی 3 حروف پر جو مشتمل تھی, 30 نیکیاں ہم کو مل گئیں. یہی سوچ کر ہم تلاوت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بس ختم بات. یہ نہیں ہے, اس مضمون پہ غور کرنا ہے کہ مضمون کیا بیان ہوا ہے, قرآن میں کون سا مضمون بیان ہوا ہے, کیوں بیان ہوا ہے, کس کے لیے بیان ہوا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا. کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی اس پہ سوچنے کی زحمت نہیں کی. اگر نہیں سوچیں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی زندگی ہے اور آپ ہی کی قبر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ضرور چاہیے.